اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے امپورٹنس آف فوٹوسنتھسس کے بارے میں، یعنی کہ فوٹوسنتھسس کی اہمیت کے بارے میں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ فوٹوسنتھسس کیا ہے، تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ پودوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ پلانٹس کے اندر ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے ذریعے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی فوڈ پریپیئر کرتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ خوراک کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، تو جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں، یعنی کہ جتنے بھی جاندار ہیں، جس طرح کے ہیومنس ہیں، انسان، اسی طرح سے پلانٹس، پودے اور اینیملز یعنی کہ جانور، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب جاندار ہیں، اور ان کو مختلف قسم کے کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہیومنس کی اگر ہم بات کریں تو یہ چلتے ہیں، اسی طرح سے پلانٹس، پودے جو ہیں یہ بڑھتے ہیں، ان کے اندر گروتھ ہوتی ہے۔ ان سب کاموں کے لیے، ایکٹیویٹیز کے لیے فوڈ یعنی کہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پودے اگر اپنی خوراک بنائیں گے تو وہ کس پروسیس کے ذریعے بنائیں گے؟ وہ بنائیں گے فوٹو سنتھسس کے پروسیس کے ذریعے۔ اس کا مطلب ہے کہ پودوں کے اندر فوٹو سنتھسس کا عمل، جس کے ذریعے وہ اپنی خوراک بناتے ہیں، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اب اس پروسیس میں ہوتا کیا ہے، یہاں پہ اگر ہم ڈائیگرام میں دیکھیں تو سورج کی روشنی یعنی کہ سن لائٹ پڑتی ہے پودوں کے اوپر۔ اب پودوں کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پتوں کے اندر جو لیوز ہوتے ہیں، جو کہ پودوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں، ان میں خوراک تیار ہوتی ہے۔ اور خوراک کس طرح سے تیار ہوتی ہے کہ ہوا میں یعنی کہ ایئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس موجود ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ واٹر یعنی کہ پانی جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، اور واٹر آتا کہاں سے ہے؟ جب یہ درخت یعنی کہ پودے، پلانٹس سوئل کے اندر موجود ہوتے ہیں، مٹی کے اندر جب یہ ان کی جڑیں موجود ہوتی ہیں تو مٹی میں یعنی کہ سوئل میں موئسچر ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے۔ اور نمی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پانی موجود ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مٹی کے اندر جب پانی کے قطرے ہوتے ہیں تو وہ نمی پیدا کرتے ہیں، موئسچر پیدا کرتے ہیں، اور جڑیں اس پانی کو جذب کرتی ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر مل کے کیا بناتے ہیں؟ خوراک بناتے ہیں پودوں کی، یعنی کہ فوڈ بناتے ہیں۔ اور وہ فوڈ زیادہ تر کون سی ہوتی ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں کہ گلوکوز بنتی ہے۔ گلوکوز، جسے عام زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ عام زبان میں ہم کہتے ہیں شکر۔ اس کے علاوہ فوٹوسنتھسس کے پروسیس میں جب پودے اپنی فوڈ بنا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک گیس ریلیز ہوتی ہے، یعنی کہ ایک گیس خارج ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آکسیجن گیس۔ اب آکسیجن گیس جو ہے، جو کہ فوٹوسنتھسس کے پروسیس کے دوران بن رہی ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی بھی جاندار کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جتنے بھی اگر ہم لیونگ آرگنزمس ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو ہیومنس یعنی کہ انسان، ان کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اینیملز ہیں یعنی کہ جو جانور ہیں، ان کو بھی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان یعنی کہ ہیومنس اور جانور یعنی کہ اینیمل سانس لیتے ہیں، بریتھنگ کرتے ہیں، تو اس کے دوران وہ آکسیجن گیس کو اپنے اندر لے کے جاتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ منہ کے ذریعے اور ناک کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آکسیجن گیس ریلیز ہو رہی ہے کس پروسیس کے ذریعے؟ فوٹوسنتھسس کے پروسیس کے ذریعے، وہ کس کے لیے ضروری ہے؟ وہ ضروری ہے ہیومنس کے لیے اور اینیملس کے لیے، یعنی کہ انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوٹوسنتھسس کا پروسیس جو ہے وہ پودوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ پودے اس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، اور اسی پروسیس، اسی عمل کے دوران جو آکسیجن گیس پیدا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اینیملس اور ہیومنس کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فوٹوسنتھسس کا پروسیس اینیملس اور ہیومنس کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھا ہے امپورٹنس آف فوٹوسنتھسس، یعنی کہ فوٹوسنتھسس کے عمل کی اہمیت کے بارے میں۔